پاک پتن شہر میں ایک صحابی رسول کی قبر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت دائی حلیمہ کے بیٹے ہیں۔ ان کی قبر دو حصوں میں تقسیم ہے، یعنی سر مبارک الگ اور دھڑ الگ۔ صحابی رسول کی قبر سے انتہائی دلفریب خوشبو آتی ہے جسے زائرین محسوس کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس صحابی رسول کا واسطہ دے کر اللہ سے جو دعا کی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی دعا مانگی، اللہ پاک مجھے بیٹا عطا فرمائے، رب تعالیٰ نے مجھے بیٹا بھی عطا فرما دیا۔ یہ دربار کہاں واقع ہے، مکمل تفصیل جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، فیصل آباد پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے عادل رفیق کھوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت میں ایک ایسے صحابی رسول کے دربار پر موجود ہوں جو دائی حلیمہ کے بیٹے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں۔ صحابی رسول جن کی قبر مبارک دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، ایک حصے میں ان کا سر مبارک دفن ہے جبکہ دوسرے حصے میں ان کا دھڑ مبارک دفن ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کی قبر مبارک سے ایک انتہائی دلفریب خوشبو آتی ہے۔ اس خوشبو کی کیا حقیقت ہے، صحابی رسول یہاں پر کیسے تشریف لائے، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم صحابی رسول کے دربار پر موجود ہیں۔ آنے والے زائرین میں سے ایک ہمارے ساتھ زائرین موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا بتائیے گا کہ آپ یہاں پر اسلام کرنے آئے ہیں، دعا کرنے آئے ہیں، آپ کے ابھی تک جو ہے وہ کون سی دعا جو ہے پوری ہو چکی ہے ابھی تک؟ جی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو نا یہ جو دعا ہے نا جی، میں نے اپنے بیٹے کی دعا مانگی، اللہ پاک مجھے بیٹا عطا فرمائے، رب تعالیٰ نے مجھے بیٹا بھی عطا فرما دیا۔ اور ایک دو دفعہ میں نے پہلے بھی دعا کی تھی، کچھ گھر کے معاملات تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابی کے صدقے نا محبوب اللہ آقا علیہ السلام کے صحابی کے صدقے، اور کیونکہ اللہ کے نیک بندے ہیں یہ، ٹھیک ہے، ان کے صدقے انسان کی ہر مشکلات دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی ادھر آتے ہیں جی، دربار شریف میں حاضر ہوتے ہیں تو دل کو بڑا سکون پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک دو دفعہ میرے والد صاحب بھی میرے ساتھ آئے ہیں، والدہ بھی آئی ہیں، تو کیا نام ہے، ہر دعا ان کی قبول ہوتی ہے۔ اب ایک دو میری وائف بھی میرے ساتھ آئی ہیں اور ان کو بڑا اتنا سکون پیدا ہوتا ہے، دل کو نا بڑا اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اچھا بتائیے گا کہ یہ صحابی رسول یہاں پر کب تشریف لائے اور یہ جو دربار شریف ہے یہ کہاں پر واقع ہے؟ یہ جو ہے نا پاک پتن شریف شہر میں ہے، واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے بزرگ جو ہیں وہ فرماتے ہیں، ادھر میرے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ دربار شریف ہے نا جی، یہ جو دربار شریف ہے خواجہ مکی دربار ہے، اور یہ بلکہ اللہ کے ولی نہیں ہے بلکہ یہ صحابی رسول ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ صحابی رسول ایسے ہیں کہ جو نا جی بغیر سر کے اپنے دھڑ کے اوپر جنگ لڑ رہے تھے۔ جب جنگ لڑ رہے تھے نا جی، لوگوں نے کہا کہ جو اللہ کے ولی تو ہیں، ٹھیک ہے، اتنا لمبا ان کا قد ہے تو بغیر سر کے جنگ لڑ رہے ہیں، تو پھر آپ نے جب لوگوں کو پتہ چلا تو پھر آپ دوبارہ پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جی تو ناظرین، اب ہم اس وقت دربار کے اندر موجود ہیں۔ دربار کے اندر صحابی رسول کی قبر مبارک جو موجود ہے، جو دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، اور یہاں پر آنے والے جو زائرین ہیں ان میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا بتائیے گا یہاں پر جو خوشبو آتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہاں سے جو خوشبو آتی ہے، جب سے یہ صحابی رسول یہاں پہ دفن ہے، یہ ایک کھڑکی ہے، اور ہر انسان جو یہاں پہ دعا مانگنے کے لیے آتا ہے اپنی مرادیں لے کے آتا ہے، اللہ پاک ان بزرگان دین کے صدقے ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اس خوشبو سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تقریباً 1200 سال ہو گئے ان کو یہاں پہ، اور ان کا جو سر مبارک ہے وہ علیحدہ ہے اور یہ دھڑ مبارک ان کا علیحدہ ہے۔ کہ پاک پتن شہر میں، ڈسٹرکٹ پاک پتن کے اندر ان کا دربار شریف موجود ہے۔ اچھا یہ جو کھڑکی ہے وہ کب سے لگائی گئی ہے؟ یہ کھڑکی لگائی نہیں گئی، یہ تو نیچرل ہے، اللہ پاک کی طرف سے خوشبو آتی ہے، لگائی نہیں گئی۔ جو بھی بندہ اندر آتا ہے وہ انتہائی خوشبو محسوس کرتا ہے، یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، وہاں سے آ رہی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اچھا بتائیے گا کہ یہ جو قبر مبارک ہے یہ دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، یہ کب سے تقسیم کی گئی ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں، پاک پتن میں ٹوٹل 11 صحابی رسول ہیں، اور یہ سارے کے سارے دوران جنگ شہید ہوئے تھے۔ جب یہ شہید ہوئے تو ان کو سار علیحدہ تھا اور دھڑ علیحدہ تھا، اور ان کو دو حصوں میں تقسیم کے، یہ سارا علیحدہ دفن ہے اور دھڑ علیحدہ دفن ہے۔ یہ تقریباً 1200 سال پہلے یہ واقعہ ہے۔